جب ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں نا تو کچھ پارسلز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ رات کو اگر آرڈر کیا نا تو صبح ساتھ ہی مل جائے. ایسے بے تابی سے ان کا نا انتظار ہوتا ہے کچھ چیزوں کا. تو ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا. 4-5 دن پہلے میں نے نا ایک سوٹ آرڈر کیا جس کی مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی. اس کے دوپٹے کی بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ میں نے عید پہ پہننا تھا. 2 پیس تھا اور اس کے ساتھ دوپٹہ جو تھا اس کے ساتھ میں نے نا دوپٹہ لینا تھا. تو دوپٹہ نا مجھے ایسے ہی ایک پیج ہے جہاں سے میں شاپنگ کرتی ہوں اور ان کے نا گروپ واٹس ایپ گروپ ہے ادھر میں ایڈ ہوں. تو وہاں سے مجھے نظر آ گیا تو میں نے نا وہ 2 پیس سوٹ منگوا لیا اور ساتھ جو تھا نا وہ دوپٹہ میں نے وہ والے کلر کا لے لیا کہ یار چلو عید پہ بھی چل جائے گا اور میرے لیے آسانی بھی ہو جائے گی. اتنا سستا سوٹ مل رہا تھا, ساتھ دوپٹہ تھا, تو میرا تو کام نکل جائے گا. ولاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں. آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی ناشتے کی روٹین اپنی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. یہاں پہ میں نے فریش آٹا گوندا اور فریش آٹے کی روٹی بنانا, پراٹھا بنانا مجھے سب سے اوکھا کام لگتا ہے لیکن کرنا ہے. اور باقی آپ سب بتائیں مجھے پاکستان سے کہاں سے دیکھ رہے ہیں, کامنٹ میں مجھے بتائیں. پاکستان سے باہر اگر دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتائیں. جیسے کہ ہر گھر میں بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور گرمیوں کی چھٹیوں کی جو روٹین ہے نا وہ بڑی زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے کیونکہ صبح لیٹ اٹھتے ہیں. زابل جو ہے وہ ٹیوشن نہیں جاتا ہے, گھر میں میرے پاس ہی پڑھتا ہے. اس وجہ سے نا روٹین جو ہے نا بڑی ڈسٹرب ہوئی ہے. صبح لیٹ اٹھتے ہیں, رات کو لیٹ سوتے ہیں. بچے جو ہے نا ان کی روٹین ڈسٹرب ہوئی ہے. ہم خود بھی بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں. ڈسٹرب اس طرح سے بھی ہو گئے ہیں کہ یار اتنی سستی پڑ گئی ہے نا کہ دن میں کوئی کام کرنے کا نا دل ہی نہیں کرتا. اور باقی جو رات کی نیند ہوتی ہے نا وہ رات کی ہی نیند ہوتی ہے. دل کر رہا ہے آپ کے ساتھ ایک ٹاپک پہ بات کرنے کا, تو کرتے ہیں جی اس ٹاپک پہ بات کچھ اس طرح کی کرنی ہے اپنی ویلیو کی. شادی کے بعد اپنے میکے میں بھی ویلیو بنانا اور سسرال میں بھی جو ہے نا ویلیو بنانا. تو بات آج ہم اس کی کریں گے. اپنی ویلیو نہ بنانے کی وجہ سے نا میں نے زندگی میں بہت زیادہ نقصان اٹھایا. تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں نہ کریں جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یا میں نے جو کچھ سفر کیا. میں نہیں چاہوں گی کہ کوئی اور لڑکی جو ہے وہ سفر کرے ان چیزوں کو, جو ہے نا اس کی لائف میں بھی یہ سب کچھ ہو. تو آپ لوگ دیکھو, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جو شادی ہو جاتی ہے یا جب آپ میکے میں جاتے ہو یا آپ سسرال میں ہی, یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ٹائم کسی کے لیے اگر کام کرو گے تو ان کے دل میں آپ کی جگہ بنے گی. یہ چیز سب سے غلط ہے. جو آپ اپنا کام کر کے جی آپ کچھ کرو گے تو اگلے کے دل میں آپ کی جگہ بنے گی. ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا اور کہیں بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ جب آپ ہر کسی کے لیے ہر ٹائم اویلیبل رہو تو وہاں پہ نا آپ کی قدر نہیں رہتی ہے, وہاں پہ آپ کی نہ قدر ہی ہوتی ہے. جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اچھا ایک تو سب کے ساتھ نہ لمیٹڈ رہو, کسی کے ساتھ اتنا انوالو ہونے کی, کسی کی لائف میں کسی کے ساتھ نہ اتنا انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو آپ کو پچھتانا پڑے, کل کو آپ ہرٹ ہو. جب آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ بندہ ویسا نہیں ہے جس طرح کا آپ نے سوچا تھا, یا جس طرح آپ نے جس طرح آپ اس کے ساتھ چلے ہو یہ بندہ ویسا نہیں ہے, دکھی ہو تو آپ کو پہلے ہی چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ لمیٹڈ رہو. اللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی, کس چیز سے, کس بات سے, کس میں نے اپنے اس کام سے جو ہے نا وہ نقصان اٹھایا, کس طرح سے جو ہے میں بڑا کچھ سنا, بڑا کچھ برداشت کیا, لیکن پھر بھی صبر. کہیں جگہ پہ صبر کیا لیکن کہیں جگہ پہ میں جذباتی ہو گئی, اور کہاں صبر کر کے مجھے میرے اللہ نے نوازا, اور کہاں جذباتی ہو کے میں نے اپنا نقصان کر لیا. میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جو میری پیاری بہنیں اپنے سسرال میں بہت زیادہ دکھی ہیں, بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں, بہنوں سے میں ایک ہی بات کروں گی کہ آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور خود کی ویلیو بنانی ہے, اور خود کو کبھی ڈاؤن نہیں جانے دینا. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ یار ہم ہار گئے ہیں, بس اب ہم سے بس ہو گئی ہے ہماری, ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے نا آپ کو آپ کی سخت سے زیادہ جو ہے نا آپ پہ آزمائش نہیں ڈالتا. اس چیز کو آپ نے برداشت کرنا ہے اور اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ نے اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہے. آپ لوگوں نے کبھی نہیں سوچنا کہ یار وہ بندہ جو ہے میرا سگا ہے. نہیں, آپ اپنے آپ کے سگے ہو, بس آپ کے علاوہ کوئی آپ کا سگا نہیں ہے. اور سسرال میں جو ہے نا قدم بڑا پھونک کے رکھنا پڑتا ہے. جن کی تو مائیں ہیں جو اچھا گائیڈ کرتی ہیں کہ بھئی جو کہتی ہیں کہ تم سب کے ساتھ مل کے رہو, تم سب کے ساتھ مل بیٹھ کے رہو, اچھے سے رہو. اور جو مائیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ تم اپنے جیٹھ کے ساتھ ایسے کرو, تم اپنے دیور کے ساتھ ایسے کرو, تم اپنی ساس کے ساتھ ایسے کرو, تم اپنے سسر کے ساتھ ایسے کرو. نند کو سب سے بڑی بات ہے جو دشمن سمجھتی ہیں. ویسی جو ساس ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ گھر خراب کرتی ہیں. ہماری اپنی فیملی میں بھی ہیں ایک, تو وہ جو ہے نا بس سب سے پہلے جن کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ فٹافٹ سے آ کے نا تو لڑکی کی شادی ہو گئی, بس اپنی بیٹی دے دی ہے تو بس لڑکے کو جو ہے نا علیحدہ کرنا ہے, کسی نہ کسی طرح نا جو سسرال ہے نا اس میں سے نکالنا ہے. نہیں سوچنا کہ لڑکے کی بھی ماں ہے, باپ ہے, اس کے بھی بہن بھائی ہیں, ان کو بھی اس کی ضرورت ہے. لیکن نہیں, بس شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑکا جو ہے نا وہ بس اس لڑکی کا ہی ہو گیا. ایسی سوچ بھی نہیں رکھنی ہے. دیکھو آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم دو گے, آپ انہیں جب شو کرواؤ گے نا کہ آپ کی بھی جو ہے اس گھر میں ایک ویلیو ہے, تو پھر اگلے
والے کو بھی ہوتا ہے، آپ نے پہلے آ کے ان کی عزت کرنی ہے۔ اور بات کروں گی یہاں پہ آپ سے اپنی، جب میری شادی ہوئی تھی نا، تو میری شادی کے بعد میں نے کافی دفعہ بتا دیا کہ میری ساس نہیں تھی، تو میری جو تھی نا وہ نن تھی، تو وہ زنیر سے بڑی تھی، تو ان میرڈ تھی نا، تب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو مطلب ایک نا رسپیکٹ تھی ان کی، ویلیو کا سب کچھ جو ہے نا مجھے پتا تھا۔ تو یہی ہوتا تھا کہ جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی چیز کرنی ہے نا، مطلب مائنڈ میں کچھ بھی ہے نا تو میں ان سے لازمی ڈسکس کرتی تھی۔ کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کر کے کہ یار وہ نند ہیں تو ان کا ہولڈ ہے، نہیں، ایسی سوچ رکھ کے میں نہیں کرتی تھی۔ میں بس رکھتی تھی کہ یار وہ بڑی ہیں تو ان کو بڑی ہونے کی ان کی جگہ اس پہ رکھنا ہے، اور میرا دل بھی تھا کہ یار دیکھو ماں میری تو ہے نہیں ہے، بہن بھی نہیں ہے، تو جو بھی ہے اس گھر کو اپنا سمجھنا ہے، تو میں نا ان سے ڈسکس کرتی ہوتی تھی سارا کچھ نا، تو اس سے نا مجھے مطلب وہ اچھا سمجھا دیتی تھی، بتا دیتی تھی، تو اس طرح نا زندگی بڑی آسان ہوتی جا رہی تھی، میں ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہی تھی نا۔ وہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے وقتی، آپ کو بھی لگ رہا ہوتا ہے وقتی، جب آپ نئے گھر میں آتے ہو نا تو اگلوں کو بھی ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کو بھی لگتا ہے، تو اس طرح سے نا کافی معاملہ تھوڑے بہت تو وہ دل میں باتیں تھیں، میرے بھی تھیں، ان کے بھی آ جاتی تھی، لیکن اب الحمدللہ ایک ایسا اسٹرانگ ریلیشن شپ بن گیا، الحمدللہ کہ میرا میرے سسر کے ساتھ، میری نند کے ساتھ، گھر میں مطلب جتنے بھی ہم لوگ ممبرز ہیں نا، بڑا اچھا ایک اسٹرانگ سا ریلیشن بن گیا ہوا ہے، کہ جو بھی بات ہوتی ہے، جو بھی مشورہ جو ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے ساس سسر یا آپ کی نند جو ہے وہ آپ سے مشورہ کرتی ہے، آپ سے کہتی ہے کہ آپ بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے۔ نہیں تو میں نے دیکھا لوگ تو بہوؤں کو رکھتے ہی نہیں ہے، یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ ان کو دیتے ہو، جب آپ ان کو رسپیکٹ دیتے ہو، جب آپ ان کے ساتھ اس طرح سے رہتے ہو، جب آپ ان کا احساس کرتے ہو، جب آپ ان کے خیال کرتے ہو، تب آپ کو بھی وہ چیز ملتی ہے۔ ادروائز جو ہے یہ نہیں ہے کہ اگلا ہی آپ کے ساتھ کرے گا اور آپ جو ہے ابھی منہ بنا کے ادھر تو منہ بنا کے ادھر، تو کوئی رسپیکٹ نہیں کرنی ہے، کوئی جو ہے وہ خدمت نہیں کرنی ہے، تو بس یہی ہے کہ بھائی مجھے ہی ویلیو دو، میرا ہی سارا کچھ ہے، ایسے کبھی بھی سسرال میں ویلیو نہیں بنتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں سسرال کے بارے میں نا بہت زیادہ نیگیٹو ویڈیوز بنتی ہیں، بہت زیادہ بنتی ہے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ سارے سسرال جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے، آپ لوگ خود ٹھیک ہوگے تو اگلا بھی ٹھیک ہوگا۔ اب کہیں جگہ پہ سسرال واقعی بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کرتے ہیں، لیکن کچھ جو ہوتی ہیں نا لڑکیاں، وہ گھر سے پیچھے سے بیگ جو ہوتی ہے نا جن کی، وہ سکھا رہی ہوتی ہے، اور لڑکیاں آگے ویسی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پہ تو ہسبینڈ ان کی سن کے سیپریٹ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اینڈ پہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لڑکی پہ جاتا ہے کہ تم نے مجھے میری فیملی سے جدا کیا، تمہاری ماں تمہیں سکھاتی تھی، بہت زیادہ مسئلے ہو جاتے ہیں جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا، تب بہت زیادہ ہسبینڈ وائف کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ میں نے بہت زیادہ اس طرح سے کیسز دیکھے ہیں ہماری فیملی میں بھی، جو میں جن کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے بیٹی کو سکھا کے بھیجا سارا، میری اپنی بڑی بھابھی ہیں جو مطلب اس طرح سے ان کا سارا سین تھا، تو لیکن یہ ہے کہ اب وہ سیپریٹ ہیں، سائڈ پہ ہیں، لیکن مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ بعد میں شروع ہوتے ہیں، وہ پہلے شروع نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی تو وہ سیپریٹ ہو گئی تھی، جب ان کی بیٹی ہوئی تو وہ تھوڑے ٹائم بعد ہی، مطلب 1-1.5 ماہ بعد ہی وہ سائڈ پہ ہو گئی، سیپریٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی مسئلے مسائل تھے، مسئلے مسائل ابھی بھی چل رہے ہیں ان کے، لیکن وہ پھر بھی ابھی بھی ہم پہ ہی الزام آتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی لیکن پھر بھی الزام ہم بہن بھائیوں پہ ہی آتا ہے، ہم نے کیا سارا کچھ جو بھی، اور ان کی جو امی ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، جو انہیں گائیڈ کرتی ہیں، جو انہیں سمجھاتی ہیں، اور خود وہ سسرال میں رہی نہیں ہے، اور فیمس جو ہے پوری فیملی میں یہ کر رہی ہیں کہ بھی میں تو ان کی خدمتیں کر کے تھک گئی ہوں، میرے سے تو نہیں ہوتا۔ اب لوگوں کی کرتی ہیں، لوگوں سے جو ہے وہ بس مطلب کے لیے لگی رہتی ہیں، ایک وہ جو ہوتا ہے نا میٹھا بن کے، منافقت جسے کہتے ہیں، تو میں تو ان کو منافق ہی کہوں گی۔ اگر وہ میری ویڈیو دیکھ بھی نہیں ہے نا تو مجھے کوئی ان کا ڈر نہیں ہے، تو جیسے منافقت ہوتی ہے نا وہ کرتی ہیں وہ، کہ اس کے گھر جا کے اس کا برتن دھو دیے، کام کر دیے، میٹھی بن کے، تو سارا پہلے میٹھی بن کے کام کر لیے، اگلے سے ساری باتیں اگلوا لی، پھر سارے جو ہیں وہ باتیں ادھر پورے جو ہے فیملی میں پھیلا دی، اس کے بعد اپنے گھر میں سکون سے رہنا ہے، اور جا کے کہہ دینا میرے سے تو اتنے کام کروائے ہیں، میرے سے تو یہ کیا، میرے سے تو وہ کیا۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک سٹوری سناؤں گی، تو ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا کبھی بھی عزت نہیں پاتی ہیں، وہ وقتی طور پہ چاہے جتنا بھی کر لیں کہ ہسبینڈ کی نظروں میں اچھی ہیں، لیکن جب وہ اکیلی سوتی ہیں نا رات کو، یا اکیلی ہوتی ہوں گی، تو ان کو سوچ آتی ہوگی کہ میں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ جو ہے نا ان کو دنیا میں بھی دکھاتے ہیں اور ان کو آخرت میں بھی دکھاتے ہیں، تو جو غلط کرتے ہیں نا اس طرح سے، تو ان کے ساتھ غلط ہوتا بھی ہے، وہ اپنی اولاد پہ بھی لے کے آتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر کے ان کی اولاد پہ بھی آتی ہے۔ تو اگر بندہ یہ سوچے نا کہ یار ہم غلط کر رہے ہیں تو ہماری اولاد کے ساتھ نا اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، ایسا ہو، اس لیے یہی ہے کہ آپ لوگ اللہ کا خوف رکھو، جو بھی کر رہے ہو، جیسا بھی کر رہے ہو، اللہ کو یاد رکھو، تو باقی اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آئے۔